ایک کرتا خریدا، اتنے میں ایک صحابی رسول آئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ کرتا بڑا پیارا ہے۔ آقا سے وہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کرتا بڑا پیارا ہے، آقا نے مسکرا کر ان کو دے دیا۔ اور یہ ایسی ذات ہے خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، آقا نے دے دیا۔ اور پھر ایک اور 4 دینار دے کر آپ نے اپنے لیے کرتا خریدا۔ اب بچے 2 دینار، وہ 2 دینار ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک لڑکی روتی ہوئی آ رہی تھی۔ آقا نے فرمایا کہ کیا معاملہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں جن کے گھر کی کنیز ہوں، انہوں نے مجھے 2 دینار دیے تھے آٹا لینے کے لیے، گم ہو گئے، ڈھونڈ رہی ہوں نہیں مل رہا۔ آقا نے فرمایا تو یہ 2 دینار آٹا لے لینا اور گھر پہ چلے جانا۔ 2 دینار تو وہ لے لی، لینے کے بعد پھر رونے لگی۔ کہا کہ اب کیا ہوا؟ کہا کہ میں کافی دیر ہو گیا ہے، اب میں گھر جاؤں گی تو وہ لوگ مجھے نہ جانے کیا باتیں سنائیں گے، ڈانٹیں گے، اس ڈر سے میں رو رہی ہوں۔ آقا نے فرمایا تم آٹا لے لو اور میں تیرے گھر آؤں گا۔ وہ آٹا لے لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر کو گئے اور آپ نے زور سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندر سے جواب نہیں آیا۔ پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندر سے جواب نہیں آیا۔ آقا نے خود فرمایا کہ کسی کے گھر پہ جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو، جب 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جواب نہ ملے تو وہاں سے نکل جاؤ۔ تو پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سارے گھر والوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو آقا نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو 3 مرتبہ سلام کیا مگر آپ لوگوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ سلام کون کر رہا ہے ہم پر؟ سلام کون کر رہا ہے؟ اگر ہم جواب دے دیتے تو پھر ایک ہی سلام ہم پر ہوتا، اس لیے ہم لوگوں نے خاموش رہ کر سلامتی چاہ رہے تھے، گستاخی معاف۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لڑکی آٹا لینے گئی تھی، کچھ دیر ہو گئی جس کی وجہ سے یہ پریشان تھی، میں چھوڑنے آیا ہوں، تم لوگ اسے کچھ نہ کہنا۔ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اس لڑکی پہ قربان جائیں، اس کے عوض آپ ہمارے گھر تک آ گئے، اس کے عوض آپ ہمارے گھر تک آئے تو اس کو کیا کہنا، بس یہ آزاد ہے، یہ آزاد ہے۔ تو آقا نے فرمایا 10 دینار تھے، 2 قمیض میں چلے گئے، 8 قمیض میں چلے گئے، 2 قمیض میں چلے گئے۔ تو یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیات طیبہ میں کر کے ہم لوگوں کو جو اخلاق دیے ہیں، یہ اخلاق ہمیں بھولنی نہیں چاہیے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ بندہ جب گاڑی چلاتا ہے، گاڑی جو کھڑاتا ہے نا، اس میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تکلیف ہٹانے پیدا ہوا ہے یا دینے پیدا ہوا۔ یہ ہمارے اخلاق نہیں ہے۔ ہم گاڑی بھی کھڑا رہے تو ایسے کھڑاؤ تاکہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم جہاں کھڑے ہیں
وہاں سے کوئی پریشان ہو کر نہ جائے. ہم کچھ کہیں تو ہمارے زبان سے کسی کا دل نہ دکھے. ہم کچھ بولیں تو سامنے والے کا دل میں اتر جائے, دل سے نہ اترے. یہ الفاظ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اہل جنت کی 4 نشانیاں ہیں. اے میرے صحابہ, یہ 4 چیزیں اگر کسی کے اندر دیکھو تو گواہی دینا یہ جنتی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ 4 چیزیں کون ہیں؟ کہا کہ سب سے پہلا مسکراتا ہوا چہرہ. جنتی کی پہلی نشانی مسکراتا ہوا چہرہ, اور دوسرا نرم بولنے والی زبان. نرم بولنے والی زبان. تیسرا رحم کرنے والا دل, اور چوتھا عطا کرنے والا ہاتھ. یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہیں وہ جنتی ہے. یہ کوئی عام نہیں کہہ رہا ہے, یہ امام الانبیاء کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ ہے. مسکراتا ہوا چہرہ, نرم بولنے والی زبان, رحم کرنے والا دل, عطا کرنے والا ہاتھ. یہ 4 چیزیں ہم لوگوں کے اندر آ گئی تو آقا فرماتے ہیں جنتیوں میں شمار ہو جاؤ گے. میرے دوستو, ہم آج انشاءاللہ وعدہ کر کے یہاں سے نکلیں گے کہ یہ 4 چیزیں ہم اپنے دل میں بسائیں گے نا انشاءاللہ. یہ 4 چیزیں یاد رکھیں گے. سب سے پہلا کیا ہے؟ مسکراتا ہوا چہرہ. دوسرا نرم بولنے والی زبان. تیسرا رحم کرنے والا دل. چوتھا عطا کرنے والا ہاتھ. یہ 4 چیزیں اگر ہمارے پاس آ گئی تو آقا فرماتے ہیں تم جنتی. تو میرے دوستو, میرے عزیزوں, اولیاء کرام کی محبت اپنے دل میں بساؤ. اولیاء کرام کی شان و عظمت سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت, اور ایک چیز میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتا دیتا ہوں, جتنے اولیاء کرام ہیں یہ کرامتیں ضرورت پہ بتائے تھے. جو کرامتیں اولیاء کرام نے بتائی ہیں یہ ضرورت پہ بتائی ہیں. اصل کرامت اخلاق تھا جنہوں نے پھیلا دیا. اصل اخلاق تھا کہ حضرت اولیاء کرام نے پھیلا دیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ کئی سال تک رہا. رہنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں آپ کے سے جانا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ کہا کہ میں سنا تھا بہت بڑے ولی ہیں لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھا. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اتنے سال جو میرے ساتھ رہا کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں. کیا میں نے کسی کا دل دکھایا؟ کہا نہیں. کہا کسی کو میں نے تکلیف دیا؟ کہا نہیں. کیا میں نے عبادتوں میں کمی کی؟ کہا نہیں. کہا کسی کا حق میں چھینا؟ کہا نہیں. اس سے بڑی کرامت تمہیں اور کیا بتاؤں؟ اس سے بڑی کرامت تمہیں اور کیا بتاؤں؟ تو اولیاء کرام کرامتیں ضرورت پہ بتاتے ہیں لیکن اخلاق کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں. ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق کو دیکھ کر 9 لاکھ لوگ جو ایمان لے کے آئے تھے. یہ اخلاق تھے, یہ اخلاق تھے. ضرورت پڑی تب جیپال جوگی کے ساتھ معاملہ کیا. ضرورت پڑی تب اونٹوں کو اٹھایا. ضرورت پڑی تب انا ساگر کو کوزے میں لائے. ضرورت پڑی تب جا کر کے کرامتوں کو دکھائی. مگر آپ کی پوری زندگی اخلاق پر ڈپینڈ ہے. تو میرے دوستوں, اولیاء کرام کی شان جو ہوتی ہے وہ اخلاق پر رہتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم ان اولیاء کرام کی محبت اپنے دل میں بسانے کے ساتھ ساتھ ان کے قول اور فعل کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی معاملہ ایسا ویسا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور ہم تمام کو حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالی کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں امن عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔